نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز ویورز، آج انشاءاللہ معاشی تنگی کے موضوع پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو ہوگی کہ معاشی تنگی کے اسباب کیا ہیں، مادی اسباب کیا ہیں اور شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے، اور کیا صرف مادی اسباب کو پورا کر لینے سے معاشی تنگی ختم ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، صرف مادی اسباب پورا کرنے سے معاشی تنگی ختم نہیں ہوگی، بلکہ مادی اسباب کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو بھی اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ اگر قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہماری زندگی میں ہوں گی، اس کے بعد دوسرے نمبر پر مادی وسائل اور مسائل اور ان کا استعمال، یہ چیزیں دوسرے نمبر پر رکھیں گے تو پھر جا کر بات بنے گی۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیں گے تو معاشی تنگی کی دلدل سے نکلنا ناممکن ہے، محال ہے۔ سب سے پہلے مادی اسباب اور شرعی اسباب کے لیے میں نے ایک مثال کتابوں میں پڑھی ہے۔ کوشش کرتا ہوں کہ اس مثال کے ذریعے سے مادی اسباب اور قرآن اور حدیث نے جو اسباب بیان کیے ہیں ان کی وضاحت کر سکوں، تاکہ آپ لوگوں کی بات سمجھ میں آ جائے کہ مادی اسباب سے زیادہ یہ جو ہمارے شرعی اسباب ہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنا زیادہ ضروری ہے۔ مثال کچھ یوں ہے کہ ایک آدمی تھا، اس نے کوئی ایسا جرم کیا، کوئی ایسا گناہ کیا، کوئی ایسا قانون توڑا کہ جو حاکم وقت تھا اس نے اس کے لیے سزائے موت تجویز کی، اور سزائے موت اس کو دی گئی فائر مار کر، گولی مار کر۔ اب جب اس کو سزائے موت دے دی گئی تو اس کے بعد لوگ آپس میں بحث کرنے لگے کہ یار یہ بندہ جو مر گیا ہے گولی لگنے سے مرا ہے۔ اب یہاں پر اس مثال پر میں آپ کو مادی اسباب اور شرعی اسباب کو منطبق کر کے بتاتا ہوں کہ یہ جو بندہ مرا ہے یہ مرا تو گولی لگنے سے ہی ہے، لیکن اگر یہ لوگ گولی کے لیے کوئی ایسی چیز ایجاد کرنے لگ جائیں کہ گولی لگنے سے انسان مرے نہیں، تو کیا وہ سزائے موت سے بچ جائیں گے؟ سزائے موت کے تو اور بھی طریقے ہیں، پھانسی پر بھی لٹکایا جا سکتا ہے، زہریلا ٹیکہ بھی لگوایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے طریقے رائج ہیں۔ ہاں، ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے جو کہتا ہے کہ بھائی اس بندے کی جو موت ہوئی ہے اس نے فلاں قانون توڑا ہے، اس لیے اگر سزائے موت سے بچنا ہے تو گولی سے بچنے کے اسباب سے زیادہ بہتر ہے کہ اس بندے کو جو قانون توڑنے کی وجہ سے سزائے موت ہوئی ہے اس قانون پر ہم عمل کریں۔ یہی ہے مادی اور شرعی اسباب۔ مادی اسباب کیا ہیں کہ لوگ اس فکر میں لگ جاتے ہیں
کہ ہم گولی سے کیسے بچیں، ہمیں گولی لگے تو ہمارا نقصان نہ ہو، یہ مادی اسباب ہیں۔ اور اگر انسان ایک منٹ کے لیے سوچے کہ یہ گولی مارنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کو گولی ماری کیوں گئی، ہم وہ قانون ہی نہ توڑیں، وہ جرم ہی نہ کریں کہ ہمیں یہ سزا ملے، امن بھی قائم ہوگا، گولی سے بھی بچ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اگر قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو نہ ہی کوئی ظالم مسلط ہوگا، نہ ہی کوئی کات وغیرہ پڑے گا، نہ ہی ایسے حکمران آئیں گے جو ہماری معاشی تنگی کا باعث بنیں گے۔ پھر جا کے اگر ہم معاشی تنگی کے مادی اسباب کو ڈھونڈتے ہیں تو وہ دوسرے نمبر پر ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کیونکہ میرے پیارے ملک میں ہوتا اس طرح ہے کہ ہمارے بینک سے جو اللہ رب العالمین نے غریبوں کے لیے زکوٰۃ مختص کی ہوئی ہے، ہمارے ملک کے بینک اس زکوٰۃ کی کٹوتی کرتے ہیں، اور میرے بھائیوں پھر اس زکوٰۃ سے بیرون ملک جائیدادیں لی جاتی ہیں، کسی غریب کا بھلا نہیں کیا جاتا۔ اس زکوٰۃ کے پیسے سے بیرون ملک رہائش کا انتظام کیا جاتا ہے، اس زکوٰۃ کے پیسے سے کسی مریض کو دوائی نہیں دی جاتی۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ہمارے ملک کے ایک سنگر تھے، اگر یہ سنگنگ جو ہے یہ شریعت میں حوصلہ افزائی والا کام نہیں ہے، شریعت اس سے منع کرتی ہے، لیکن بحیثیت ایک انسان بات کر رہا ہوں۔ ایک انسان نے ہمارے ملک کا اتنا نام روشن کیا، ہمارے ملک کے لیے اس نے تمغے لیے، جب وہ صحت مند تھا ہمارے ملک نے اس کو سر آنکھوں پر بٹھایا، لیکن وہی بندہ جب بیمار ہوا تو ہم یہ جو کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے ماں کی طرح ہوتی ہے، اسی ماں نے لندن میں بنگلے تو دلوائے، اسی ماں نے بیرون ملک جزیرے تو دلوائے، اسی ماں نے بڑی بڑی کوٹھیاں تو دلوائیں، لیکن اس اسد عباس کو علاج معالجے کی سہولت فراہم نہیں کی۔ یہ ایک اسد عباس نہیں ہے، آپ ہسپتالوں میں جا کر دیکھیں، معلوم ہوگا کتنے ہی غرباء ایسے وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، حالانکہ یہ جو بینک والے زکوٰۃ کی کٹوتی کرتے ہیں وہ کدھر جاتی ہے؟ یہ صرف ایک زکوٰۃ کی بات نہیں ہے، آپ اپنے بل دیکھیں، بجلی کے بل دیکھیں، گیس کے بل دیکھیں، ہر بندہ ہزاروں کے حساب سے ٹیکس دے رہا ہے، وہ ٹیکس کدھر جا رہے ہیں؟ ان ٹیکسوں کا مصرف کیا ہے؟ وہ ہمارے ٹیکس چوری کیوں ہو رہے ہیں؟ تو آج اس موضوع کو ہم نے پکڑنا ہے کہ آخر کیا وجہ بنی کہ ہمارے اوپر ایسے ظالم مسلط ہو گئے، کیا وجہ بنی کہ ہم ایسے لاوارث ہو گئے، کیا وجہ بنی کہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بننے والا ملک آج ڈیفالٹ کے قریب ہے، کیا وجہ بنی کہ لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا جانے والا ملک آج اپنے شہری کو بجلی نہیں مہیا کر رہا، اپنے شہری کو گیس نہیں مہیا کر رہا، اپنے شہر کے بیمار افراد کو دوائی دارو کی سہولت مہیا نہیں کر رہا، اپنے شہر کے باسیوں کو ان کی بنیادی زندگی کی ضروریات مہیا نہیں کر رہا، حالانکہ ہر بندہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹیکس دے رہا ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی طریقے سے ملک کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ کیا وجہ ہے کہ ہم اتنی معاشی تنگ دستی کا شکار ہو گئے؟ تو میرے بھائیوں، یہی میں آپ کو مثال سمجھانا چاہتا ہوں کہ گولی کے پیچھے نہ جائیں کہ اس انسان کو گولی لگی ہے تو ہم گولی کا توڑ نکالیں، نہیں، بلکہ گولی لگی کس وجہ سے ہے، معاشی تنگی آئی کس وجہ سے ہے، اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، ظالم آئے کہاں سے ہیں،
آئے کیوں ہیں، ان کو لانے والا کون ہے، ان کو آگے سے روکا کیوں نہیں گیا، ان کو روکنے والا کوئی موجود کیوں نہیں تھا۔ یہ چیزیں ہیں بیس کرنے والی۔ ان ظالموں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس چیز پہ اگر ہم لوگ بیس کریں گے تو یہی اصل چیز ہے، اور یہی چیز ہمیں مہنگائی سے بھی اور اس بدحالی سے بھی نجات دے گی۔ اس تمہید کے بعد ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کی ایک جماعت کو، جس میں تقریباً 10 کے قریب افراد تھے، مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا، ان میں بھی ایک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جماعت کو 5 گناہ بتائے اور ان 5 گناہوں کے وبال بتائے۔ پہلا گناہ کیا بتایا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہے مہاجرین کی جماعت، 5 گناہ ایسے ہیں کہ جن میں اگر تم مبتلا ہو جاؤ گے، اور میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو جاؤ، لیکن اگر ان میں مبتلا ہو جاؤ گے تو یہ عذاب آئیں گے۔ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ جب کسی قوم میں فحاشی، عریانی، زناکاری، بدکاری پھیل جائے گی تو اس قوم کے اوپر اس فحاشی، عریانی، بے حیائی، زناکاری، بدکاری کی وجہ سے ایسی بیماریاں پھوٹ پڑیں گی جو ان سے پہلے لوگوں کو نہیں ہوں گی۔ اب یہ پہلی چیز ہم دیکھ لیں کہ ہمارے اندر فحاشی، عریانی جب یہ بات کرتے ہیں تو بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی ہم کہاں، فحاشی کہاں، عریانی کہاں۔ تو میرا بھائی، جو آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل پکڑا ہوا ہے، اس کے اندر یہ جو لڑکیاں آ رہی ہیں دیکھ رہے ہو، کیا یہ تمہاری محرم ہیں؟ پہلا سوال یہ اٹھتا ہے۔ دوسرا سوال، کیا انہوں نے یہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کا بدن پوری طرح سے ڈھکا ہوا ہے؟ نہیں ہے، تو یہ بے حیائی تو ہے۔ چلو فحاشی اور عریانی نہ صحیح، عریانی بھی ایک طرح سے آتی ہے کہ آدھا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے، اور جو لباس پہنا ہوا ہوتا ہے وہ بھی کاسیات عاریات ان کے زمرے میں آتا ہے، لیکن چلو پہنا ہوا بھی ہو تو وہ کوئی ہماری محرم تو نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں، موبائل میں بھی دیکھتے ہیں، ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں، ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ بات کرے تو اس کو دقیانوسیت کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ چیزیں عام ہوگی تو بیماریاں آئیں گی۔ اور آج ہم دیکھیں، کیا یہ جو آج کے ہمارے معاشرے کے اندر بیماریاں ہیں، ہمارے بڑوں کو، باپ داداؤں کو اس طرح کی بیماریوں کا سامنا تھا؟ ان کو نہیں تھا، اور ان کے وقت میں ایسی عریانی بھی نہیں تھی، ایسی فحاشی بھی نہیں تھی، ایسا لڑکوں اور لڑکیوں کا میل جول بھی نہیں تھا۔ جب یہ چیزیں نہیں تھیں تو ان کے اندر بیماریاں بھی نہیں تھیں۔ یہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ جب فحاشی ہوگی بیماریاں ہوں گی، عریانی ہوگی بیماریاں آئیں گی، زناکاری ہوگی بیماریاں آئیں گی، بدکاری ہوگی بیماریاں آئیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بتا رہا ہوں۔ تو یہ پہلا گناہ ہے، اور یہ اس کا وبال ہے جو ہم لوگ گناہ بھی کر رہے ہیں اور وبال بھی بھگت رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اس قوم میں ناپ تول میں کمی آنی شروع ہو جائے گی تو اس قوم میں قحط بھی آئے گا، معاشی تنگی بھی آئے گی، اور
اس قوم کے لوگ اپنے حکمرانوں کی ظلم و زیادتی کا شکار بھی ہوں گے۔ اب اس چیز کو ہم دیکھیں اپنے معاشرے میں، آپ ایک گھی کا پیکٹ لے کر آتے ہیں دکان سے، کبھی آپ نے گھر میں آ کے اس کا وزن کیا ہے؟ اوپر 1 kg لکھا ہوتا ہے، کبھی وزن کیا ہے؟ کوئی بھی پیکنگ والی چیز جو پیک ہو کر آتی ہے، کبھی اس کا وزن کیا ہے؟ نہیں کیا۔ کرو گے تو وہ کم ہی نکلے گی۔ یہ تو بڑی بڑی کمپنیوں کے جو پروڈکٹس پیکنگ میں آتے ہیں ان کا حال ہے۔ اس کو چھوڑو، ہمارے اپنے معاشرے کے اندر ایک عام سا آدمی کی میں مثال دیتا ہوں، محسوس نہ کریے گا۔ یہ جو گوالے دودھ گھروں میں دے کر جاتے ہیں، کبھی آپ لوگوں نے ان کا دودھ چیک کیا ہے؟ اگر 2 کلو دے کر جاتے ہیں تو وہ 2 کلو پورا ہی ہوتا ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے کسی ریڑھی سے کوئی پھل وغیرہ لیا ہو اور اس کو گھر آ کے تولا ہو، کیا وہ پورا ہوتا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا کوئی بھی ایسا طبقہ اس وقت ایسا کوئی بھی طبقہ نہیں ہے جو اس چیز کا دعویٰ کر سکے کہ ہم ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، چاہے وہ اشیاء خورد و نوش ہوں یا کوئی اور ضرورت کی اشیاء ہوں، ان میں ناپ تول میں کمی ہے، ہر بندے کو پتہ ہے۔ تو جب ناپ تول میں کمی ہوگی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، اس قوم میں قحط بھی ہوگا، معاشی تنگی بھی ہوگی، اور حکمرانوں کی ناانصافی اور ظلم کا بھی یہ لوگ شکار ہوں گے۔ چوتھی چیز، جب لوگ زکوٰۃ کو روک لیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، تو الہ العالمین کا نظام، قدرت کا نظام جو ہے وہ بارش برسانے سے رک جائے گا۔ اور اگر زمین پر یہ جو چوپائے ہیں، جانور وغیرہ ہیں، چوپائے ہیں، چرند پرند، اگر یہ نہ ہوتے تو ایک قطرہ بھی بارش کا زمین پر نہ آتا۔ آج میرے بھائی ہم دیکھیں، ہم میں سے کتنے افراد ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، جن پر زکوٰۃ واجب ہے، اور وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ کیا مستحقین کو ڈھونڈ کر زکوٰۃ دیتے ہیں؟ وہ لوگ کبھی انہوں نے اس چیز کی جانچ کی ہے کہ وہ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں کیا وہ واقعی زکوٰۃ کا مستحق ہے؟ اگر کسی ٹرسٹ کو دے رہے ہیں تو کیا وہ ٹرسٹ واقعی جتنی زکوٰۃ وصول کر رہا ہے اس کی آؤٹ پٹ بھی اتنی ہے؟ اگر وہ کسی مدرسے کو دے رہے ہیں تو کیا اس مدرسے کے اندر جو اخراجات ہیں یا جو وہ لوگ مدرسے کے ساتھ زکوٰۃ کی مد میں تعاون کر رہے ہیں اس کے اخراجات بھی اتنے ہیں؟ تو میرے بھائی جب زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی تو آسمانوں سے بارش بھی نہیں آئے گی۔ اگر یہ پرندوں چرندوں اور یہ جانور وغیرہ نہ ہوتے تو ہم لوگ پانی کی ایک ایک بوند کو ترس جاتے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو انہوں نے عہد و پیمان کیے ہیں اس کو توڑ دیں گے تو الہ العالمین اس کے بدلے میں ان پر ایسے ظالم اور فاسق لوگوں کو مسلط کر دیں گے، ایسے ظالم اور فاسق دشمنوں کو مسلط کر دیں گے کہ وہ دشمن ان کے پاس جو کچھ بھی ہوگا وہ دشمن ان سے چھین لے گا۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھو، یہاں دشمن کا ذکر کیا گیا ہے، مسلم غیر مسلم کا ذکر نہیں ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5ویں چیز جو نقل کی ہے کہ جب حکمران کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو الہ العالمین کی طرف سے ان میں پھوٹ پڑ جائے گی اور وہ آپس کے اختلافات کا شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ 5 چیزیں ایک حدیث کے اندر ہیں کہ یہ 5 گناہ، پہلے نمبر پر فحاشی ہوگی،
تو اس فحاشی کے بدلے میں بیماریاں آئیں گی۔ دوسرے نمبر پر ناپ تول میں کمی ہوگی، قحط بھی آئے گا، معاشی تنگی بھی ہوگی، اور حکمرانوں کا ظلم اور جبر بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ تیسرے نمبر پر زکوٰۃ صحیح طور پر ادا نہیں کریں گے، بارشیں وقت پر نہیں ہوں گی، الہ العالمین بارشوں کو روک لیں گے۔ چوتھے نمبر پر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کا لحاظ نہیں رکھیں گے، ایسا ظالم دشمن مسلط ہوگا جو کچھ ہمارے پاس ہوگا وہ سارا کچھ چھین لے گا۔ اور پانچویں نمبر پر جب حکمران شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو الہ العالمین کی طرف سے ان میں پھوٹ اور اختلافات ڈال دیے جائیں گے۔ یہ ایک حدیث کے اندر 5 گناہ اور ان کی 5 سزائیں ہیں، جو ہم لوگ یہ 5 گناہ کر بھی رہے ہیں اور ان 5 گناہوں کی سزا بھگت بھی رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہم یہ گناہ کرنے چھوڑ دیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان اسباب کو ختم نہیں کرتے، اور جب تک اسباب کو ختم نہیں کریں گے تو میرے بھائی یہ چیزیں درست نہیں ہوں گی۔